السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آپ کے سامنے ایک کتاب کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے شیعت کا مقدمہ۔ کتاب لکھی ہے ایک شیعہ عالم دین حسین الامینی صاحب نے۔ کتاب کا موضوع جو ہے وہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ شیعت کا مقدمہ، یعنی شیعہ مذہب کو ایک عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہے ملزم بنا کے، اور یہ شیعت کا مقدمہ جو پیش کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے سنیوں کے سامنے، یعنی سنی کو بٹھایا گیا ہے جج کی کرسی پہ، اور یہ مصنف ہے وکیل صفائی کی حیثیت سے، یعنی یہ اب ملزم کا مقدمہ پیش کر رہے ہیں ایک سنی جج کے سامنے، اور وہ سنی جج وہ ہے جو اس کتاب کو پڑھ رہا ہے، تو یہ سنیوں کے لیے لکھی گئی کتاب ہے۔ تو یہ ان کا مقدمہ پیش کر رہے ہیں کہ ملزم پہ جو جو الزام لگائے گئے ہیں وہ اس کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بعد میں فیصلہ جو ہے، ورڈکٹ کچھ نہیں دیا ہے، ورڈکٹ کتاب کو پڑھنے والے نے دینا ہے، جج نے دینا ہے، سنی نے دینا ہے کہ یہ جو شیعہ ہے مذہب ہے، یہ ملزم جو ہے یہ مجرم ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ کتاب کو پڑھنے والے پہ چھوڑ دیا گیا ہے، نتیجہ نہیں نکالا گیا۔ اس کتاب میں جو سب سے پہلے انہوں نے بحث کری ہے وہ کہ یہ شیعہ مذہب پہ کہ شیعہ لفظ کہاں سے آیا، شیعہ لفظ کا مطلب کیا ہے، شیعہ فرقہ کیسے بنا، کہاں سے بنا، کس طرح شیعہ فرقہ بنا ہے، وجود میں آیا، اور اس کے متعلق بحث کرتے ہوئے سارے جتنے بھی حوالہ جات ہیں وہ سارے حوالہ جات اہل سنت کی کتاب سے دیے گئے ہیں، ایک بھی حوالہ شیعہ کتب سے نہیں دیا گیا۔ پہلے تو جی مطلب یہ شیعہ فرقہ کیسے بنا، کیا بنا، مطلب بیسک جو شیعہ سنی ڈفرینس کہاں سے اور ان کا بیسک ڈفرینس کہاں سے تھا، کس ڈفرینس کے بنا پہ یہ بنے، وہ سارا اس کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے۔ پھر ساتھ ہی اس کے ذیل میں ایک جزوی بحث کر کے یہ بھی آ گیا کس طرح سے یہ اہل سنت والجماعت کا جو گروہ ہے نا یہ بھی کیسے بنا، یہ اہل سنت والجماعت کا لفظ بھی کہاں سے آیا ہے، یہ لوگ یہ کوئی شیعہ کے اگینسٹ یہ ورڈ نہیں آیا، کس طرح آیا، کہاں سے آیا، وہ بھی ایک بحث اس میں کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو مطلب یہ تو ایک طرح سے اس کا دباچہ قریب ہو گیا۔ اس کے بعد اس میں پھر جو کتاب میں شیعہ مذہب کے جو ہے نا دین مذہب کے جو اصول ہیں وہ 5 اصول ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ تو ان پانچوں پر ایک مفصل بحث کی گئی ہے کہ یہ کیا ہے، اس متعلق جو ہے وہ شیعوں کا کیا عقیدہ ہے، اور وہ سارا عقیدہ انہوں نے پھر بیان کیا ہے، مطلب جو ہے توحید، عدل، امامت، توحید، عدل، نبوت اور یہ قیامت، ان کے متعلق ساری بحث جو کی گئی ہے وہ شیعہ کتب سے کی گئی ہے، اور نہج البلاغہ کا بھی استعمال کیا گیا ہے، شیخ صدوق کی اعتقادیہ کا حوالہ دیا گیا، اور اس طرح کی جو شیعہ کی بڑی بڑی کتاب ہے۔ اچھا، اس میں حوالہ دینا بھی انہی کتابوں کا تھا، سنیوں کی کتابوں کا حوالہ دے کے فائدہ نہیں تھا، کہ ان کی بڑی بڑی کتابوں میں توحید کے متعلق کیا تعلیمات ہیں، عدل کے متعلق کیا تعلیمات ہیں، نبوت کے متعلق کیا تعلیمات ہیں، قیامت کے متعلق کیا تعلیمات ہیں، کیونکہ جو بہت ساری غلط فہمیاں اس متعلق سنیوں میں پائی جاتی ہیں کہ ہمارے ہاں، تو انہوں نے ثابت کیا کہ ہمارے ہاں بھی کیا ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور وہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کا فیصلہ پھر چھوڑ دیا گیا ہے پڑھنے والے کے اوپر۔ پھر اس میں جو سب سے اہم گفتگو ہے، جو ڈیٹیل گفتگو ہے، وہ ہے امامت کے اوپر، کیونکہ یہ سب سے بڑا جو ہے نا اختلافی مسئلہ جو شیعہ اور سنیوں کے درمیان ہے وہ امامت کا ہی ہے۔ تو امامت کے متعلق ساری لمبی بحث کی گئی ہے کہ امامت کا عقیدہ کیا ہے، ایک خاص عقیدہ، کیونکہ یہ اس سے بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں سنی لوگ کیا ہے، بیسک ڈفرینس ہے عقیدہ، ان کا عقیدہ اصل میں کیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کئی ساری چیزیں کہ ہمارے ہاں کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ امام کے اوپر کوئی وحی نازل آتی ہے، یا امامت وحی کا سلسلہ نبوت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، اس کے بعد تو امام جو ہوتا ہے وہ نبی کی تعلیمی کو آگے بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے اوپر کوئی وحی نہیں آتی، اس طرح کر کے نہج البلاغہ سے حوالے دے کے۔ اور پھر باقی اس میں جو ان کے ہاں 12 اماموں کی لسٹ ہے، وہ 12 اماموں کی کا ایک ایک کا بھی تھوڑا تھوڑا مختصر سا تعارف کرایا گیا ہے اس کتاب کے اندر۔ اور پھر امامت کے جو ان کا عقیدہ اس کے حمایت میں کچھ دلائل بھی دیے گئے ہیں جو ہے وہ ثابت ہیں، اس میں کئی اہل سنت کی طبقہ کا حوالہ دیا گیا ہے، اور قرآن سے اور حدیث سے بھی حوالے دیے گئے ہیں۔ حدیث زیادہ تر جو حدیث جتنی بھی حدیث کے حوالے دیے گئے ہیں وہ سب اہل سنت کی کتاب سے دیے گئے ہیں۔ دلائل کافی وزنی ہیں، بٹ اس میں معلوم میں تھوڑا سا میں اپنا رائے، شاید کیونکہ میں غیر جانبدارانہ
رویہ اختیار کروں تو میں کچھ نہ کہوں، لیکن شاید تھوڑا سا میں ادارہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تھوڑا سا مجھے لگا ہے کہ اس میں کچھ اور مزید وضاحت کی ضرورت ہے، کچھ اور سوالات اور شبہات باقی رہتے ہیں اتنی مفصل بحث کے باوجود بھی. مفصل نہیں، مختصر ہی ہے، زیادہ بڑی کتاب نہیں ہے، لیکن یہ کہ دلائل امامت کے اوپر بہت وزنی ہے، اور یہ ہے کہ کوئی ایسا معمولی اور غیر وزنی اور بے دلیل عقیدہ نہیں ہے امامت کا، کم سے کم اتنا تو اس کتاب کو پڑھ کے معلوم ہوتا ہے. اس کے بعد کتاب کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اس میں جو ہے فروع دین سے متعلق ہے، یعنی شیعہ کے متعلق جو شیعہ اور سنی فقہ میں جو کافی سارے اختلافات ہیں، ان کے متعلق کئی سارے اختلافات ہیں. وہ تو پھر بہت لمبی لسٹ ہے، لیکن اس میں جو لسٹ بہت لمبی ہے، لیکن اس میں بھی کچھ مختصر سے جو باتیں ہیں، جیسے نماز ہے، نماز میں سجدہ کا رکھنا، رفع دین کا مسئلہ، اس پہ کچھ باتیں کی گئی ہیں اور ساری سنی کی طرف سے حوالے سے کی گئی ہیں. کہ اسی طرح روزے کے متعلق روزے میں جو سحری کا وقت ہے اور افطار کا وقت ہے، اس میں جو اختلاف ہے، اور افطار کے وقت کے متعلق جو بھی بحث کی گئی ہے، اور سارے حوالہ جات جو انہوں نے اپنے شیعہ کا موقف رکھا ہے اہل سنت کی کتاب سے رکھا ہے، کہ اہل سنت کی کتب سے ہی حوالے جات دیے ہیں. جو وہ ہم لوگ کہتے جو عام طور پہ سنی کہتے ہیں کہ شیعہ لیٹ روزہ افطارتے ہیں، مکروہ ہو جاتا ہے روزہ، تو وہ مکروہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، وہ سارے انہوں نے اپنا موقف اس کے اندر رکھا ہے. اور جو بھی حوالے جات حدیث کے دیے ہیں اور قرآن سے دیے ہیں اور حدیث سے دیے ہیں، وہ سب اہل سنت کی حدیث کی کتاب سے دیے ہیں. اس کے بعد پھر تراویح باجماعت، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ شیعہ لوگ رمضان میں قیام اللیل باجماعت قیام اللیل قائل نہیں ہے، وہ گھر میں ہی نماز پڑھنے کا ہے، گھر میں ہی پڑھنی چاہیے. تو اس متعلق جو سنی موقف ہے اس کی سارا بات اپنے رکھا ہے کہ شیعوں کا موقف کیوں ہے، شیعہ کیوں جماعت تراویح کی نماز جو باجماعت ہوتی ہے، باجماعت قیام اللیل کے قائل کیوں نہیں ہے، کیوں اس کو صحیح نہیں سمجھتے، اس کی کیا وجوہات ہیں، وہ انہوں نے اس میں لکھی ہے. لیکن باقی قیام اللیل جو ہے ان کے یہاں بھی بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور انہوں نے بتایا کہ اس سنی سے زیادہ اہمیت ان کے یہاں قیام اللیل کی ہے. وہ یہ ان کے اکارڈنگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن باجماعت سے قائل نہیں، ہر کوئی فرد اپنے گھر میں اکیلے اکیلے پڑھے. اس کے دلائل انہوں نے دیے ہیں، اور صرف سارے دلائل اہل سنت کی کتاب سے. اس کے بعد انہوں نے قرآن جو ایک شیعوں پہ الزام لگایا جاتا ہے قرآن میں تحریف کا ہے، یا شیعہ لوگ قرآن کو زیادہ مانتے ہیں، یا کہتے ہیں قرآن میں کمی ہو چکی ہے، یا اس قرآن کو نہیں مانتے، تو اس کے متعلق انہوں نے بحث کی ہے اور اس الزام کا رد کیا ہے. سب سے بڑا رد انہوں نے یہی کیا ہے کہ کسی بھی شیعہ کے گھر جا کے دیکھ لو کیا سا قرآن رکھا ہے، ان کا یہ قرآن ہے ہمارا ہے. لیکن پھر بھی بہت سے لوگ سننے کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اویلیبل ہے، یہ اس لیے اس کو رکھتے ہیں، باقی مانتے دوسرے ہیں. تو اس کے بھی انہوں نے جوابات دیے ہیں. اور پھر تحریف قرآن کے متعلق پھر کچھ تلخ بحث بھی کری کہ اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر وہ الزامی جواب جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پھر اہل سنت کی دعوت سے بھی کچھ ریفرنسز دیے ہیں کہ اگر ہمیں تحریف قرآن چاہیے، اگر روایات کی بیس پہ تحریف قرآن ماننا ہے، کیونکہ تمام ویسے تو یہ کہا ہے کہ تمام شیعہ جو ہے کابر علماء ہے ان کا یہی موقف ہے کہ یہ جو قرآن ہے دو ہفتوں کے درمیان یہی اوریجنل قرآن ہے، اور سنیوں کا بھی یہ عقیدہ یہ صحیح ہے. لیکن اگر صرف کچھ روایات کتاب کے نکال کے ہی آپ نے کسی پہ عقیدے پہ الزامات تراشی کرنی ہے، تو پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پھر دیکھ لیں کہ دوسری اور سنیوں کی کتابوں میں کیا کیا روایتیں ہیں، وہ بھی انہوں نے پھر نقل کر دی ہیں اور بتا دیا ہے کہ بھائی تحریف قرآن کیا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے نکاح متع، جو ہمارے یہاں بڑا بدنام لفظ سمجھا جاتا ہے سنیوں کے یہاں. تو نکاح متع کیا ہے، اس کی پوری جو ہے ڈیٹیل گفتگو ہے. اور تو اچھا میں بہت سے لوگ جو نکاح متع کے بارے میں بہت سے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، لیکن جو جانتے بھی ہیں ان کی ابھی دلیل جو ہے وہ یہ کہ نکاح متع پہلے حلال تھا، بعد میں جو ہے وہ پھر اس کی حرمت ہو گئی، وہ مطلب حرام کر دیا گیا. اس پر بھی گفتگو کی اور اس کا ان دلائل کا بھی رد انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیوں شیعہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں ہوا ہے، حکومت اس کی اجازت آج بھی ہے. تو اپنے دلائل نے دیے ہیں، اور اس میں بہت سارے دلائل، زیادہ تر دلائل اہل سنت کی کتاب سے ہی دیے ہیں، اور کچھ لاجیکل باتیں بھی رکھی ہیں، بس نہیں دلائل اپنے موقف کے رکھے ہیں. پھر تقیہ کے مطلب یہ ہے کہ تقیہ کا بڑا الزام لگایا جاتا ہے سنیوں کے اوپر اور شیعہ کے اوپر کہ ہر بات میں تقیہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ تقیہ کا عقیدہ کیا ہے، تقیہ کیا ہے اور کن کن حالات میں کیا جاتا ہے، یہ حوالہ جات انہوں نے دیے ہیں.
کے بعد مطلب یہ حوالے جاتی ہے کہ شیعہ کیا ہے اور تقیہ اصل میں کیا ہے. تقیہ ہر کوئی کرتا ہے، کن کن حالات میں کیا جا سکتا ہے اور کن کن حالات میں پھر نہیں بھی کیا جا سکتا، کن کن حالات میں تقیہ حرام ہے. تقیہ کے بارے میں جو عام طور پر غلط فہمیاں ہیں وہ انہوں نے اس کا رد کیا، اور اس کے بعد بھی یہ بھی کہا ہے کہ تقیہ کے نام پہ جو ہے نا وہ دین کی بنیادی دعوت کو نہیں روکا جا سکتا. کسی کو یہ تقیہ یاد نہیں دیتا ہوگا کہ مذہب کی جو اصول اور دین کچھ اور ہے اور اس کو کچھ اور بنا کے پیش کر دیا جائے. مذہب کی تعلیم یہ اس چیز میں تقیہ کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا. پھر مسئلہ طلاق بھی ہے، کیونکہ طلاق کا طریقہ جو ہمارے طرف عام طور پہ سنیوں کے یہاں رائج ہے تو وہ شیعوں کے ہاں تو نہیں ہے. شیعوں کے یہاں نکاح تو آسان ہے، لیکن نکاح تو مطلب آسان نہیں، جتنا مشکل آج کل نکاح تو آج کے دور میں جتنا سنیوں کے یہاں اتنا ہی شیعوں کے یہاں بھی ہے. لیکن طلاق جتنا سنیوں کے یہاں آسان ہے اتنی شیعوں کے یہاں نہیں ہے، یہ ہم سب بھی جانتے ہیں. تو اس پہ بھی انہوں نے مسل گفتگی ہے کہ سنیوں کے یہاں جو طلاق کا طریقہ ہے اور ایک بجے تین طلاق، کیونکہ شیعہ نہیں مانتے ایک بجے تین طلاق ہوتی نہیں مانتے، تو اس پہ بھی انہوں نے پھر اپنے دلائل دیے ہیں. ہم کیوں اس طرح کے طلاق کا جو طریقہ سنیوں کے یہاں رائج ہے یہ ان کے حساب سے جو انہوں نے دلیل دی ہے یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور جو ہے وہ مطلب حدیث کے بھی خلاف ہے. باقی انہوں نے دلائل جو ہے میں نے بتایا کہ اصل میں ایسا نہیں ہے، اس میں یہ بقائل صفائی کی باتیں ہیں. پبلک پروسیکیوٹر بھی کی باتیں بھی سنی جانی چاہیے، اور ایک طرفہ بات رکھی ہے. اصل میں ایسا نہیں ہے. اہل سنت کا بھی جو موقف ہے اس کے بعد ان کے بعد دلائل ہے اور اس میں ان دلائلوں کا رد نہیں ہے. انہیں اپنے دلائل رکھ دیے کہ کس بنا پہ وہ ایک وجہ تین طلاق کو تین نہیں سمجھتے، لیکن یہ کہ جو اہل سنت کے پاس بھی دلائل ہیں ایسا نہیں ہے، اور ان کے پاس کئی ساری دلائل اور دوسری چیزوں پہ جو اختلاف ہے اللہ کے شبہ ہے ان دلائل کے اوپر گفتگو اس میں نہیں ہے. یہ اس میں کمی یہاں اس موضوع پہ مجھے لگی ہے بڑی کمی کہ جو اہل سنت کے دلائل تو وہ انٹرٹین نہیں ہو پائے. یا اس میں اس کے بعد خمس کے اوپر بحث کی ہے کہ جو مادر ساشا سنی تو بھول ہی چکے ہیں خمس کیا چیز ہوتی ہے. خمس تو لیکن سنی شیعہ کے خمس جو ہے واجب میں سے ہے، اور سنی تو بھول ہی چکے ہیں کہ ہوتا بھی، اور جو جانتے بھی ہیں وہ اس کو واجب نہیں سمجھتے. سنیوں کے یہاں سنی فقہاء کرام کر دی تو اس پر انہوں نے گفتگو ہے کہ اس کو خمس کیوں واجب ہے اور کیا اس کی اہمیت ہے، اور خمس کا پھر شیعہ کی استقامت میں کتنا بڑا جو ہے وہ ایک کردار رہا ہے اور کیا اہمیت اس کی رہی ہے اور کتنی بڑی اہمیت ہے، یہ سب اس میں ڈسکس کیا گیا. اس کے بعد جو آخری میں دو سینسٹیو ایشو اٹھائے گئے ہیں اس کتاب کے اندر وہ ہیں شیعہ پہ جو الزامات ہیں امہات المومنین کی توہین کے اور یا صحابہ دشمنی کے، اور دونوں الزامات اس سختی سے رد کیا گیا ہے. انہوں نے اور امہات المومنین کے اوپر جو کوئی کسی طرح کی بد کرداری کی تہمت لگانا یا اس طرح کی کوئی چیز لگانا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہ کوئی ناقص اس طرح کی کردار کشی کرنا اس کو بالکل حرام کیا گیا. اور کہا گیا کہ شیعوں کا تو بنیادی عقیدت انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ کہ کوئی انبیاء علیہ السلام کی کوئی بھی بیوی، کسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تو جو سب سے بڑے نبی ہیں ان کی بات چھوڑے کسی بھی نبی کی کوئی بیوی یا کوئی اولیاء اللہ کی بیوی بد کردار نہیں ہو سکتی. ان کا عقیدہ ہی شیعوں کا تو بنیادی عقیدہ ہی ہے، ان کی کوئی کردار کشی نہیں کی جا سکتی. ہاں باقی یہ کہ قرآن میں جو انہوں نے کہا کہ یہ بات ہے قرآن میں جب کچھ لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کچھ بیویوں کو کہ وہ گھر میں بیٹھے رہیں تو وہ باہر کیوں نکلی، تو وہ بس ایک کوشچن سوال یا نشان لگا کر چھوڑا ہے کہ اس کا جواب پھر سننے کو دینا چاہیے کیوں نکلی. قرآن میں یہ حکم تھا کہ گھر میں بیٹھے رہو. تو بس باقی یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح، اور باقی پھر صحابہ دشمنی کے بارے میں بھی بالکل رد کیا ہے. کہا کہ آپ لوگ جو ہے کیونکہ آپ شیعہ کتب کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور پرانی سے پرانی کتابوں کا مطالعہ کریں جو پرانے زمانے کی کتابیں ہیں، اور نئی ایون نہج البلاغہ سے حوالہ دیا ہے کہ مولا علی نے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور ہر زمانے کے بڑے بڑے علماء شیعہ کتابوں جو آج تک ان کے درج ہے ان کی کتابوں میں قرآن کی بڑی بڑی تفاسیر میں یہ صحابہ کے واقعات اور صحابہ کی جانب ساری کی اور صحابہ کی مطلب عظمت بیان کی گئی ہے. لیکن پھر کچھ باتیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں اور صحیح الاسناد حدیث کے اندر آئی ہیں، اور اس میں پھر متعلق سارے جو حوالہ جاتی ہیں قرآن سے دیے ہیں، اہل سنت کی ساری کتب سے حوالے دیے گئے ہیں، اپنی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے. کچھ اس طرح کے واقعات بھی ہیں
تو یہ واقعات جو ہیں اور یہ ساری باتیں قرآن کی ہیں، اور پھر قرآن کی کچھ آیتیں جو اہل سنت مس کوٹ کرتے ہیں یا کوٹ کرتے ہیں، کوٹ مس کوٹ تو خود جو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ جی کہ جو جن آیتوں کو جو یہ مسلمان جو مناظر ہیں سنیوں کے، جو بڑے بڑے اسٹیج پہ چڑھ کے جن جن آیتوں کو پڑھ پڑھ کے کہتے ہیں کہ شیعہ گمراہ ہیں، اور تو ان آیتوں کو ذکر کر کے اور ان آیتوں کی پھر تفسیر بیان کی گئی، اور ان آیتوں کو دکھایا کہ ان آیتوں میں یہ کہا گیا ہے، آدھی آیتیں کیوں پڑھی جاتی ہیں، اور اس میں جو ہے جو صحابہ کی عظمت بتائی جاتی ہے، ان کا مطلب اصل میں کیا ہے، وہ حوالہ دیا گیا، اور پھر اس کی جو اپنی انہوں نے تفسیر کی اس کے حوالے جات بھی سارے، اور اس کی تشریح متعلق جو دلائل لائے ہیں وہ بھی اہل سنت کی کتاب سے لائے ہیں۔ تو بہت ہی بہترین کتاب ہے، اس کو میں ریکمنڈ، اب آپ دوسرے کی میں اسے ریکمنڈ کیوں کرتا ہوں، اس کتاب کو میں ریکمنڈ اس لیے کرتا ہوں کہ یہ وحدت امت کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم ایک دوسرے کے نظریات کو سمجھیں گے نہیں، ایک دوسرے کے نظریات کو جب تک نہیں سمجھا جائے گا تو تب تک وحدت نہیں ہو سکتی۔ جب ہم ایک دوسرے کے نظریات کو سمجھیں گے، ان کے خیالات کو نظریات کو سمجھیں گے، تبھی ایک دوسرے جو ہے پوری دونوں شیعہ اور سنی میں وحدت ہو سکتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے نفرتیں کم ہو سکتی ہیں، اور نفرتیں تبھی کم ہوں گی جب آپ ایک دوسرے کے نظریات کو سمجھیں گے۔ اور میں ایک بالکل جو ہے اس میں آخری میں ایک گزارشات جو ہے نا وہ کرنا چاہتا ہوں، جو مجھے لگتا ہے صرف کرنے کی بات ہے، کسی کی بس کی بات شاید ہے نہیں، کہ اہل سنت میں کوئی عالم دین ہو۔ آج یہ جو مناظر بنے رہتے ہیں نا، الیاس گمن صاحب ہو گئے، اور یہ فلانا فلانا بڑے بڑے ہو گئے، مفتی طارق مسعود ہو گئے، وہ شاید مناظر، اور یہ بس میں اور بڑے بڑے نام ہیں، کیا لوں میں، وہ خود جانتے ہیں ہر مکتب فکر میں، وہ شاید سنیت کا مقدمہ بھی اگر شیعوں کی عدالت میں رکھ دیں اسی انداز میں، غیر جارحانہ، غیر دل آزارانہ، عالمانہ انداز میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اس انداز میں اگر مقدمہ کو سنیوں کا مقدمہ شیعوں کی عدالت میں رکھ سکے تو وہ ایک اچھی کتاب ہونی چاہیے، اس طرح کی رکھے، لیکن معذرت کے ساتھ وہ رکھے گا کیسے؟ ہمارے ہاں سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ شیعوں میں جو ہے وہ سنیوں کے متعلق کیا کیا غلط فہمی ہے سنی عوام کے، یہ تو ان کو شاید یہ بھی نہیں پتا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ کیا کہ اپنی سارا موقع پر سارے جو باتیں کی ہیں وہ سنی کتب سے کی ہیں، اور ہمارے یہاں سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم لوگ تو شیعوں کی کتابوں کو پڑھے نہیں ہیں، تو ہم اپنا مقدمہ اگر رکھنا بھی چاہیں تو شیعوں کی کتاب سے تو نہیں رکھ سکتے، تو یہ کام تو ہمارے بس کا نہیں ہے۔ شاید سنیوں میں شاید ہی کوئی ایسا ملے جس کے ایک ہی ایک شخصیت میرے دماغ میں آ رہی ہے، لیکن وہ اس دنیا میں نہیں ہے، جن کا یا اب بھی بہت کم لوگ ہیں جو جن کا شیعہ کتب پہ بھی پکڑ ہے، تو اگر وہ لوگ آئیں اور اس طرح کا کچھ کام کر سکیں تو بہتر ہوگا۔ باقی اس طرح کی امید مجھے کم ہے کہ اس طرح کا کام کوئی کر سکے، لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ ایک سنی کو جو لیے کتاب اچھی ہے، اس کو اگر شیعوں کے خلاف کچھ فیصلہ کرنے سے پہلے اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد یعنی ایک ملزم کی حیثیت ہے شیعہ مذہب کی، آپ جیسی کرسی پہ بیٹھیں، آپ اس کتاب کو پڑھیں، اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ملزم مجرم ہے یا نہیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ میں نے اس کتاب کو پڑھ کے کیا نتیجہ نکلا ہے میں یہ بیان نہیں کروں گا، وہ میرا ہر انسان کو اپنا انڈیویجول خود ڈیسیزن کرنا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔